کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، تاجدین دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہے، ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے، کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایصال ثواب ایک اسلام کی عبادت کا ایک طریقہ کار ہے، عبادت کی ادائیگی کا۔ تو جیسے اسلام نے ہر عبادت کی ادائیگی کے طریقہ کار کے لیے شریعت نے اصول اور قواعد وضع کیے ہیں، قانون بنائے ہیں کہ عبادت کو اس طرح کرنا ہے، تو اسی طریقے سے اس عبادت کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے مہارے اونٹ کی طرح جدھر کو منہ آئے اور چل پڑیں اور وہ اپنے انداز میں کہیں کہ جناب ہم اس طرح ہم ایسی عبادت کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے عبادت کے لیے اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں، اسلام نے ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی قانون وضع کیے ہے۔ لہٰذا یہ جو سوال ہے کہ ایصال ثواب کس طرح کرنا چاہیے اور اس کے کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کیا اصول ہوگا، کیسے کریں گے تو ثواب ملے گا اور کیسے کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، تو اس حوالے سے آج میں آپ حضرات کے سامنے جواب عرض کر رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایصال ثواب شریعت میں عبادتوں کی دو قسمیں، ایک وہ عبادتیں ہیں جن کے لیے شریعتوں نے کچھ انداز اور کچھ طریقہ کار متعین کیے ہوئے ہیں، ان کو تو اسی انداز اور طریقوں کے ساتھ بجا لانا ہے۔ جیسا کہ نمازیں ہیں تو 5 نمازوں کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، ان کو وقت مقررہ پر ادا کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے خاص وقت ہے، ظہر کے لیے، عصر، مغرب، عشاء کے لیے ہر نماز کے لیے ایک خاص وقت مقررہ ہے، اس میں ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، حج کے لیے صاحب استطاعت ہو، اس طریقے سے جناب روزے کے لیے رمضان کا مہینہ ہو، بالغ ہو، یہ بہت ساری چیزیں جو ہوں گی تو عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے، ان کے لیے ہیں۔ ایصال ثواب جیسی اور بہت ساری عبادات ہیں جن کو شریعت نے نہ فرض کیا ہے نہ واجب کیا ہے، اس کو بندوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ ان کے لیے جو آسان طریقہ ہو اس طریقے سے کر لے، لیکن کسی بھی طریقے کو مخصوص کر کے اس کو شریعت کا درجہ نہ دیں۔ ایک عام اوقات میں انسان ایصال ثواب کرتا ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے لیے ایسی بہت سے صحابہ اکرام سے مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے ایصال ثواب کیا۔ کسی نے جناب ایک کنواں بنایا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کسی نے جناب کوئی دوسری عبادت کی اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایصال ثواب قرآن پڑھنا، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا، انبیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، جناب آیت کریمہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، بہت ساری عبادات ہیں، وہ عبادتیں کر کے ان کو کسی بھی بزرگ کے لیے اس کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اپنے والد مرحوم کے لیے کیا جا سکتا ہے، والدین کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کا بالکل شریعت نے اس میں آزادی دی ہوئی ہے۔ لیکن کسی طریقے کو مخصوص کر کے اس کو یہ سمجھنا کہ اس پر زیادہ ثواب ملے گا، میں ایسے کروں گا تو زیادہ ملے گا، ایسے کروں گا تو کم ملے گا۔ جیسے جناب ہمارے ہاں ایک عرف بن چکا ہے کہ جی اب وہ میت کے تیسرے دن کریں گے، جناب میت کے 7ویں دن کریں گے، 7 جمعراتیں کریں گے، جناب 11ویں دن شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں کریں گے، 40ویں دن جناب اپنے میت کا چلہ کریں گے، چہلم کریں گے، سال بعد عرس کریں گے، اور پھر اس طریقے سے ہر سال گزرنے کے بعد ایک عرس کا سلسلہ، اور پھر اس پر جو ہے بہت سارے اور انہوں نے اپنے طریقہ کار بیچ میں ڈال دیے ہیں، 12ویں کرنا، اور جناب رجب کی جو ہے کنڈے ہیں، اور چھٹی ہے، اور 10ویں ہے، اور جناب توشہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں۔ شریعت نے ان کاموں کی اجازت نہیں دی کہ آپ کسی عبادت کو کسی مخصوص طریقے پر اپنا کر پھر اس کو عبادت کا اہم حصہ بنائیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تعین عرفی، ایک ہوتا ہے تعین شرعی۔ شریعت نے دونوں کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تعین شرعی کیا ہے؟ تعین شرعی یہ ہے کہ جیسے نماز نے کسی عبادت کے لیے شریعت نے کسی وقت کو مقرر کیا ہوا ہے، کسی طریقے کو مقرر کیا ہے، جیسے عبادت ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سارا طریقہ کار مقرر ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ہے تعین شرعی، شریعت نے اس کا تعین کیا ہوا ہے۔ ایک ہے عرفی تعین، جو انسان اپنی سہولت اور آسانی کے لیے کر لیتا ہے، جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ جناب میں نے جو ہے ہم نے شادی فلاں تاریخ کو بچے کی کرنی ہے یا فلاں تاریخ کو، اس لیے کہ وہ اس تاریخ کو دونوں فریق راضی ہیں اور جناب رشتہ دار بھی آسانی سے آ سکتے ہیں، وقت بھی ایسے، وہ ایک عرفی طور پہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ ذہن ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس دن کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، اس دن کریں گے تو کم ثواب ہے، جناب فروری میں کریں گے تو زیادہ اور جنوری میں کریں گے تو کم، ایسا کوئی ان کا سوچ اور ذہن نہیں ہوتا۔ تو وہ تعین عرفی بھی جائز ہے، لیکن ناجائز کیا ہے؟
ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ختم بخاری ہوتا ہے، ہمارے ہاں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے اعمال تعین عرفی کے طور پہ ہوتے ہیں۔ اگر اس طور پر کیا جائے کہ جناب اس تعین عرفی کو شریعت کا درجہ دے دیا جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جی اب ایک جیسے یہ کہتے بھی ہیں لوگوں کو کہ جی ہم جمعے کا دن جمعرات کو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جی پہلے لوگوں کو یہ بہانے بنایا کرتے تھے کہ جی ہم جمعرات کو اس لیے کرتے ہیں کہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو اس لیے ہم جمعرات کر دیتے ہیں۔ اب جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی اتوار کی، لیکن ان کی وہ جمعرات اب بھی باقی ہے۔ اب وہ جناب میت 3 دن میت کے لوگ پوچھتے آتے رہتے ہیں تو لہٰذا یہ ہو گیا، تو وہ اس طریقے سے کوئی بہانے بناتے تھے، وہ بہانے ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ چیزیں اب بھی باقی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کسی عمل کو انہوں نے اس کے ساتھ مخصوص کر کے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے، اس مخصوص کو، تخصیص کو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم فلاں دن جمعرات کو جی ہمارے ہاں دعوت ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی آپ ہفتے کو کر لیں، تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے گھر والے ضد کر رہے ہیں کہ جمعرات ہی کو کرنی ہے۔ وجہ کوئی وجہ نہیں، اتوار کو کریں، لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، آسانی سے آ سکیں گے، نہیں ہم نے جمعرات کو کرنی ہے۔ جمعے کو کریں جی، جمعے کے دن کوئی آپ کا رشتہ دار آسانی سے آئیں گے، بہت سارے دینداروں کی چھٹی ہوتی ہے، بہت سارے، نہیں جی ہم جمعرات۔ تو وہ جو جمعرات کو انہوں نے مخصوص کیا تھا وہ آج بھی مخصوص ہی کر دی گئی ہے۔ تو ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ آپ ان عبادتوں کو کسی دن کے ساتھ خاص کر کے پھر اس دن کی تخصیص کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں دن کو خاص کر کے شریعت کا درجہ دے دینا جائز نہیں ہے۔ کسی خاص عمل کو خاص جو شریعت نے جیسے شریعت نے ایصال ثواب کو عام رکھا ہے، آپ ایصال ثواب کو کسی خاص عمل کے ساتھ کر دیں۔ جمعرات کے دن کرنا ہے، دن خاص ہو گیا، اب اس میں فلاں کام کرنا ہے، جیسے جناب 11ویں کو کھیر بنانی ہے، رجب میں کنڈے بنانے ہیں، اور جناب محرم میں حلیم بنانی ہے، تو آپ نے ایک چیز کو اس کے ساتھ خاص کر لیا، اور پھر آپ کے ذہن میں ایک یہ بات بھی آ گئی کہ جی اس پر بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ عبادت اس کے اندر اور کوئی شرعی خامی موجود نہ ہو، وہ کسی شرعی حکم سے نہ ٹکرا رہی ہو، پھر آپ اس عبادت کو عمومی طور پہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایصال ثواب کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ چپکے سے جائیں، غریبوں کو کپڑے دے دیں، آپ مسجدیں بنا دیں، آپ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلا دیں، پڑوسی غریبوں کو کھلا دیں، رشتہ داروں میں غریب ہوں ان کو کھلا دیں۔ آپ جناب چلے جائیں علاقے کے اندر، کوئی آپ کو نادار ملے، کوئی سید ہو جو بیچارہ لوگوں سے مانگ نہ سکتا ہو اپنی نسب کی بنیاد پر، چپکے سے اس کی جیب میں کچھ ڈال دیں، اس کو دے دیں، کسی کو کپڑے دے دیں، کسی کو پیسے دے دیں، ضرورت کے مطابق جو اس کو چاہیے ہو۔ انفع للفقراء کیا ہے، فقیروں کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے وہ اس کو دے دیں۔ یہ طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کو اس طرح تو نہیں کہ بھائی جمعرات ہی کو کرنا ہے اور جناب اس میں کھانا پکانا ہے، اب غریب کو کپڑے چاہیے لیکن آپ نے اس کو کھانا ہی کھلانا ہے، اب غریب کو جناب پیسے چاہیے لیکن آپ نے اس کو جو ہے کھانا ہی کھلانا ہے، اور جناب غریب کو جو ہے کھانا چاہیے آپ نے اس کو کھیر کھلانی ہے۔ کھیر تو کھانے کے بعد ہوتی ہے لیکن وہ پہلے کھیر کھلانی، کیونکہ 11ویں جو ہے نا بھائی، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور شریعت آپ کو اتنی بھی کھلی چھوٹ نہیں دیتی کہ آپ شریعت کے اندر بھی اضافہ جات کرنے شروع ہو جائیں، اور اگر دینے لگ جاؤ اجازت تو پھر وہ جو ابھی ہو رہا ہے نا، خود بریلویوں کی طرف سے بھی بیچارے پریشان ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ، کہتے ہیں جی روکیں تو کیسے روکیں، ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اور لوگوں کو مزید چھوٹ نہ دو، لوگوں کو اور کھلا آزادی نہ دو کہ وہ آگے بہت آگے نکل جائیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال ہو تو پھر ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔